لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعظمتهم وعتشهم أجمعين لنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات ہر ثنا ہر عظمت ہر بلندی ہر عزت ہر توقیر ہر شہرت ہر منقبت ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدائے مہر لا شریک کے لیے جو چھپا ہوا خزانہ تھا جس میں کل ملا سے گوہر مکان کو پیکر وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس میں تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم نظر سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہے گناہوں کو قدمان عدم سے نکال کر منصر شعور پر البادر کر دیا۔ درود اور سلام ہو انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا، وہ انوار جو اس کی اندیت مقیم تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوگر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور بعض گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے۔ خدائے وحدہ شریف کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں۔ اس خدائے وحدہ شریف کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی حقوق الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہ سکے ان کا رب اللہ ہے اور ان کا رب علی ہے۔ میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں اور ان کے دہلیز کے جاروں کش سلمان کے نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر بلتا رہوں اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر الوا افروز ہو کر ایمان کے اس درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سے نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں مجبور صلوات پڑھ رہا ہوں۔ عزیز بزرگان محترم، ہمارے بت اہل بیت کے عنوان سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا جو آج اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہے۔ چند جو گزری سے آپ نے سماعت کی انہوں نے ہمارے فتح اہل بیت کے عنوان سے معلومات ارسال کرنے کی کوشش کی، کچھ معلومات آج بھی ارسال کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ عبادت ہر لمحہ ہوگی تو مقصد خلقت پورا ہوگا، اس لیے کہ اگر کوئی ایک لمحہ بھی عبادت سے خالی ہوگا تو مقصد خلقت انسان پورا نہیں ہوگا۔
یہ بات سامنے آئی تھی کہ علی سے محبت کرنا عبادت ہے، اور محبت ہی ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، جو ہر لمحہ رہتا ہے۔ سوتا ہے تب بھی یہ جوہر رہتا ہے، جاگتا ہے تب بھی یہ جوہر رہتا ہے، بولتا ہے تب بھی یہ جوہر رہتا ہے، چلتا ہے تب بھی یہ جوہر رہتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ نے ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا احببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو محمد اور آل محمد کو اللہ نے خلق کیا تاکہ اس کی معرفت ہو سکے، اسے پہچانا جا سکے۔ یہ بات آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ پہچاننے کے لیے چہرے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر چہرہ نہیں ہوتا ہے تو انسان پہچانا نہیں جاتا ہے۔ تو جس خدا نے انسانوں کی شناخت کا ذریعہ چہرہ بنایا ہے، وہ انسانوں سے ایسا مطالبہ تو نہیں کرے گا کہ انسان اسے پورا نہ کر پائے۔ اللہ انسان کے ظرف کے اعتبار سے اسے تکلیف دیتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پہچانا جائے، تو اسے پہچانا کیسے گیا؟ رسول نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ وجہ اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ جنب اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یعنی ان کو دیکھتے جاؤ، اللہ کو پہچانتے چلے جاؤ۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ حدیث مشہور ہے، زبان زد خاص و عام ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ رسول نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب تھوڑی دیر کے توجہ فرمائیے گا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، حالانکہ مجھے پتہ ہے آپ کو جواب پتہ ہے، لیکن جواب میں ہی یہاں سے دوں گا۔ رسول نے فرما دیا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو علی کے مد مقابل آ رہے تھے، علی سے لڑنے آ رہے تھے، کیا وہ علی کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے؟ وہ علی کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے؟ سب کہیں گے نہیں، جو لڑنے آتا تھا وہ بھی علی کے چہرے کو دیکھتا تھا، جو علی کے ساتھ ہوتا تھا وہ بھی علی کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ تو بھائی جب یہ رسول نے فرما دیا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو جب مد مقابل آ رہے تو کیا ان کو اس عبادت کا ثواب مل رہا تھا؟ کیا انہیں یہ عبادت مل رہی تھی؟ کیا انہیں اس کا اجر مل رہا تھا؟ کہ صاحب دیکھیے، قرآن ایک اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، قرآن کا چومنا ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، قرآن کے حروف پر انگلی پھیرنا ثواب ہے۔ تو یہ طے ہو گیا نا کہ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو چومنا بھی ثواب ہے، قرآن کے حروف پر انگلی پھیرنا بھی ثواب ہے۔ لیکن اب مجھے یہ بتائیے، اگر کوئی کافر قرآن کو چومتا ہے کیا ثواب ملے گا؟ اگر کوئی کافر قرآن کو دیکھتا ہے کیا ثواب ملے گا؟ اگر کوئی کافر قرآن کو چومتا ہے کیا ثواب ملے گا؟ تمام مسلمان ایک زبان ہو کے کہیں گے کہ نہیں، قرآن کو چومنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، قرآن کے حروف پڑھنے پھیرنے کے لیے انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے، انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوگا تو قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا، اگر وہ مسلمان ہوگا تو قرآن کو دیکھنے کا ثواب ملے گا۔ میں نے کہا جواب تو مل گیا، جیسے قرآن کو دیکھنے کے لیے، قرآن کو چومنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے، وہ علی کو دیکھنے کے لیے انسان کا صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنے کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ جب انسان صاحب ایمان ہوگا تو اسے ثواب ملے گا، ورنہ اسے ثواب حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ غور کیجیے گا، ورنہ اسے ثواب مل ہی نہیں سکتا ہے۔ اب صاحب ایک چیز کہی گئی ہے، میں گزار کر رہا ہوں کہ روایتوں میں ہے برادران کے ہاں کہ رسول خدا نے اپنا لعاب دہن ان کے پیر میں لگا دیا تھا اور مولا علی کی آنکھوں میں لگایا تھا۔ جب مولا جنگ خیبر پر جا رہے تھے تو ان کی آنکھیں آئی ہوئی تھی، تو رسول خدا نے جب وہ جنگ خیبر میں آئے تو رسول خدا نے اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ تو اس پہ جواز یہ پیش کیا گیا کہ لعاب پیر میں لگایا گیا فلاں کے اور علی کی آنکھوں میں لگایا گیا، تو افضل کون ہوا؟
لعاب تو فضلہ ہے انسان کا، تھوک دیا انسان نے، تو وہ علی کی آنکھوں کے لیے منتخب کیا پیغمبر نے اور فلاں کے پیر کے لیے منتخب کیا، تو افضل کون ہے؟ عالم دین نے کیا عمدہ جواب دیا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، علی کی آنکھوں میں ہی لگایا اور ان کے پیر میں ہی لگایا، لیکن لعاب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم وہ ہوتی ہے جب انسان تلاوت کرتا ہے تو لعاب لگا کے ورق پر رکھتا رہتا ہے، کی تلاوت کرتا ہے تو لعاب لگا کے ورق لگتا ہے، اور ایک لعاب وہ ہوتا ہے کہ انسان راہ چلتے ہوئے تھوک دیتا ہے، کہا جو علی کی آنکھ میں لگایا تھا وہ قرآن پلٹنے والا نام علی پر گلاب کی طرح کھل جایا کرتے ہیں، وہ زبان فالج اور کینسر کے مرض سے محفوظ رہے ہیں جن کے زبان کا ترانہ علی علی ہے، جو علی علی کیا کرتے ہیں۔ جب میرے مولا نے دعویٰ سلو نے کیا تو ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ اے علی، جو تم دعویٰ کرتے ہو جو تمہارا علم ہے، جتنا تمہارے پاس علم ہے اتنا ہی میرے پاس بھی علم ہے۔ علی مسکرائے، کہ میری طرف دیکھ ذرا، اس نے نظریں اٹھا کے دیکھی، جی کافر سے دوہرا بات کو، کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا علم آپ کے پاس ہے اتنا علم میرے پاس ہے۔ علی نے کہا اچھا علی کی کریمی یہ ہے کہ علی بار بار مہلت دیتے ہیں، کہ جتنا علم میرا اتنا ہی تیرا علم ہے، کہا ہاں جتنا آپ کا علم ہے اتنا میرا علم ہے، جو آپ کر سکتے ہیں وہی میں بھی کر سکتا ہوں۔ علی گفتگو کرتے ہوئے علی نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں گھمایا، اس کے بعد مٹھی بند کر لی کہ پتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ اے علی، فلاں جگہ پر فلاں پہاڑی پر ایک درخت ہے، اس درخت پر چڑیا تھی، اس نے ابھی انڈا دیا اور آپ نے اپنے علم سے وہ انڈا اٹھا لیا۔ علی نے ہاتھ کھولے، کہا تو نے بالکل صحیح کہا، فلاں وادی میں فلاں پہاڑی پر ایک درخت ہے، اس درخت پر چڑیا نے انڈا دیا، میں نے اپنے علم کے ذریعے یہ اٹھا لیا ہے، میں نے اپنے علم کے ذریعے یہ اٹھا لیا ہے۔ اب تیرا دعویٰ یہ ہے کہ جتنا علم میرے پاس ہے اتنا تیرے پاس ہے، تو پھر سن، میں نے یہ اپنے علم سے اٹھا لیا ہے تو واپس وہیں پر رکھ دے۔ میں نے اسے اٹھا لیا، کیا کہا کہ میں نے اسے اپنے علم سے اٹھا لیا ہے، اب تو اپنے علم سے اسے واپس وہیں پر رکھ دے۔ جیسے علی نے کہا قدموں پر گر گیا، کہ یا علی میرا علم لانے تک تھا، واپس لے جانے تک میرا علم نہیں ہے، قدموں پہ مولا کے گر گیا۔ اور یہ اچھے انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو مان کے صاحب امر کے سامنے جھک جائے، شیطان کی طرح ہٹھڑی نہ کرے۔ اب مولا نے واپس وہیں پر رکھا، پھر مولا نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا تیرے اندر یہ صلاحیت آئی کیسے؟ کہ مولا ریاضت کرتا ہوں۔ کہ کیا کرتا ہے؟ کہ مولا جو میرا نفس کہتا ہے کرنے کو میں اس کے خلاف عمل کرتا ہوں، یعنی میرا نفس کہتا ہے سو جا، جب میرا نفس کہتا ہے سو جا تو میں سوتا نہیں، جاگتا ہوں۔ جب میرا نفس کہتا ہے کھانا کھاؤ تو میں کھانا نہیں کھاتا، بھوکا رہتا ہوں۔ تو مولا نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تیرا نفس کہتا ہے اس کے برخلاف تو کام کرتا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ مولا نے کہا بتا اسلام قبول کرنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میرا نفس کہتا ہے کہ وہ قبول نہ کرنا اسلام کو۔ مولا نے کہا قبول کر، اس لیے کہ تو نفس کا الٹا کام کرتا ہے۔ اب میں نے جو واقعہ پڑھا اس میں کوئی نتیجہ ملا آپ کو؟ امیر کائنات نے کیا کیا تھا؟ ہاتھوں کو گھمایا تھا اور ایک وادی سے، پہاڑ کی چوٹی سے درخت کا وہاں سے انڈے کو اٹھا لیا تھا۔ یہی تو بتانا چاہتا ہوں ملت کو، دنیا والے دیکھو جس علی کے ہاتھ کا کمال یہ ہے، اس کی ذات کا کمال کیا ہے؟ معرفت اہل بیت کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے، بچے نے لبیک یا حسین کا نعرہ لگا دیا ہے،
حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جس کے لیے رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور اللہ حدیث قدسی میں کہہ رہا لولا لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تجھ کو بنانا نہ ہوتا میں کچھ بھی نہ بناتا، یہ چاند نہ بناتا، یہ سورج نہ بناتا، یہ کہکشائیں نہ بناتا، یہ قندیلیں نہ بناتا، کچھ بھی نہ بناتا اگر تم کو بنانا نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ آسمان محمد سے ہے، توجہ، زمین محمد سے ہے، سورج محمد سے ہے، کہکشائیں محمد سے ہے، قندیلیں محمد سے، غلمان محمد سے، طوبہ محمد سے، عرش محمد سے، لوح محمد سے، قلم محمد سے، جنت محمد سے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں سب محمد سے، اس لیے کہ محمد کی جبین کا بہا ہوا پسینہ کسی کو آدم بنا کر گیا، کسی کو نوح بنا کر گیا، کسی کو یحییٰ بنا کر گیا، کسی کو ذوالقرنین بنا کر گیا۔ تو جتنی چیزیں کائنات کی وہ سب محمد سے ہے، لیکن محمد نے جواب دے دیا کہ کائنات کی یہ تمام چیزیں مجھ سے ہیں لیکن میں حسین سے ہوں۔ تمام چیزیں محمد سے ہیں، محمد اپنے حسین سے۔ اب یہ حسین کون ہے؟ جو وہی حسین نہیں جس نے شب عید اپنی ماں سے کہا تھا اماں لباس کہاں ہے؟ تو زہرا نے کہا درزی لے کر آئے گا میرے لال۔ اس کے بعد رضوان جنت درزی بن کر آئے۔ کس نے درزی کہا ہے؟ زہرا نے درزی کہا ہے۔ جب زہرا کی زبان سے نکل گیا کہ درزی ہے، فرشتے کہتے ہیں رضوان جنت ہے، جتنے ملائکہ ہیں سب کہتے ہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی سے پوچھو تو سب کہیں گے رضوان ہے، رضوان ہے، رضوان ہے، رضوان ہے۔ لیکن جب رضوان سے پوچھا گیا کون ہو تو کہنا خیرات الحسنین، حسنین کا درزی ہو۔ کیوں ہے؟ کیوں حسنین کا درزی ہو؟ کہ اس لیے چونکہ صدیقہ کی زبان میں کہہ دیا درزی، تو اب مجھے درزی بننا پڑے گا جسے رضوان سب کہتے ہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک پوری دنیا جسے رضوان کہتی ہے، زہرا کی زبان میں درزی کہہ دیا تو اسے درزی بننا پڑا۔ تو غور کرنا چاہیے، زہرا صدیقہ ہے، زہرا اگر رضوان جنت کو درزی کہتے تو رضوان نہیں رہتا، درزی بن جاتا ہے۔ جس زہرا نے رضوان جنت کو درزی کہا ہے اسی کی سچی زبان نے کہا ہے جب تک حسین کے ماتمدار جنت نہیں جائیں گے زہرا آپ کے لوگ سماعت جو سلامت رہے، یہ بالدگی، یہ فہم جو سلامت رہے، اس لیے کہ علی والا بافہم ہی ہوتا ہے، سمجھدار ہی ہوتا ہے، نادان علی والے تھوڑی ہوتے ہیں۔ جو نادان ہوگا وہ علی والا ہوگا ہی۔ علی والے بہت زیرک ہوتے ہیں، بہت عقلمند ہوتے ہیں، اور اسی لیے جب میں پڑھنے لگتا ہوں تو چونکہ آپ کے کعبہ دل میں علی رہتا ہے، میری بات تمام ہونے سے پہلے آپ سمجھ لیتے ہیں کہ میں کیا کہنے والا ہوں۔ اب کیا ہوا بھائی؟ زہرا نے کہہ دیا تو صدیقہ کی زبان نے کہا ہے۔ اب ہلال نقوی صاحب کے مجھے دو مصرے یاد آ گئے۔ صدیقہ نے کہا ہے جنت جائیں گے، ہم نہیں کہہ رہے، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں تاکہ ممبر سے پرچیاں بانٹتے ہیں، نہیں بھائی ہم کیوں بانٹیں گے؟ بانٹا تو امام نے ہے، بی بی نے بانٹی، جا کے ان سے بحث کیجیے گا، امام سے جا کے لڑیے گا، کیوں کر دیا؟ زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا ہے انسان کو، بس ادھر موت کی جبکی آئی، انسان گیا، پھر وہ سامنے ہے، پھر پوچھیے آپ کیوں کہا تھا، پھر بتائیں گے میں نے کیوں کہا تھا۔ جنت انہی کی ہے، ملکیت انہی کی ہے، وہ جیسے چاہیں ویسے کسی کو دیں۔ باہر کہ آپ جب درزی رضوان بن کے آئے، کیا لائے؟ لباس سلا ہوا تھا، بغیر سلا ہوا تھا، سلا ہوا لباس لے کر آئے نا، ناپ تو لے نہیں گئے تھے۔ یہ تو دستور ہے دنیا کا نا کہ اگر آپ کا کوئی دوستی کیوں نہ ہو، درزی ہو، ٹیلر ہو، اور روز ملاقات ہوتی ہو آپ سے، آپ اپنا کپڑا دے دیجئے کہ بھائی اس کو سل دینا، تو وہ کہے گا وقت نکال کے اپنی ماپ دے جائیے گا۔ کیوں بھائی ماپ کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ تو روز ملتے ہیں کہ ملنا الگ بات ہے، لیکن اگر ماپ نہیں لی تو ہو سکتا ہے چھوٹا بڑا ہو جائے۔
وہاں پر کون سی موت تھی حسنین کی؟ جو حسن کے لیے تھا وہ حسن کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا، حسین کے لیے تھا حسین کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا۔ اب یہ بتائیے کہ سلا ہوا لباس کیوں آیا؟ پورے کپڑے کی تھام بھیج دیتا اللہ اور کہتا جہاں سے دل کرے وہاں سلوا لو، مدینے میں دے دیتا حسنین اپنی مرضی میں، اپنی مرضی سے کسی بھی درزی سے سلوا لیتے۔ آواز قدرت آئے کہ تم نہیں جانتے ہو مدینے میں حسین کے دشمن رہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ جنت کے لباس کی قطرن بھی ان کے پاس آئے، لباس کی قطرن بھی ان کو ملے۔ بھائی اچھا یہ بتائیے یہ تھان کیوں نے بھیجی اللہ نے؟ سلا سلایا لباس کیوں بھیجا؟ بالکل ویسے ہی جتنا قد و قامت حسین کی تھی، جتنی قد و قامت حسن کی تھی، ویسے ہی لباس بن کے آ گیا۔ تھان نہیں بھیجا، آخر اس میں بھی تو کوئی وجہ ہوگی کہ پورا تھان کیوں نہ بھیج دیا؟ سلا سلایا لباس کیوں بھیجا؟ عجب نے قدرت آواز دے کے سنو، اگر میں تھان بھیج دیتا تو شاید کل کو یہ لوگ کہتے آیا تھا نانا کے لیے بنوا لیا نماز تو میں جانتا ہوں کہ فطرت تو لہذا انہیں کہنے کے موقع نہیں دوں گا، سلوا کر بھیجوں گا تاکہ یہ بھی سمجھ لیں نانا کے لیے نہیں آیا۔ کیا سنتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ، میں آپ کو وہاں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ۔ سجدہ شکر ادا کیجئے گا کہ مولا نے اپنے ذکر پر تائید کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا اپنی مرضی سے۔ اور مجلس میں بھی جو آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے ہیں، وہاں رجسٹر میں نام لکھا جاتا ہے کہ اس مجلس میں یہ آئیں گے، اور جس مجلس میں آپ کا نام نہیں لکھا گیا ہے وہاں آپ چاہ کر بھی نہیں آ پائیں گے۔ دلیل دنیاوی دلیل ہے، آپ کے ساتھ بھی یقیناً ایسا ہوا ہوگا، میرے ساتھ تو کئی بار ہوا ہے۔ کیا ہوا کہ میں گھر سے نکلا یا آپ بھی نکلے ہوں گے گھر سے، کہیں مجلس ہو رہی ہوگی، اس نے کہا حضور مجلس میں آئیے، آپ گئے چلے گئے، جبکہ اس نے پہلے نہیں کہا تھا آپ سے کہ کل مجلس سے میرے گھر آئیے گا، آپ مجلس میں بیٹھ گئے، اور ایک بندے نے آپ کو بلایا تھا کل میرے یہاں مجلس ہے، اور آپ ادھر سے گزرے، اس نے کہا مجلس میں آئیے، آپ نے کہا بس ابھی میں آیا، اس کے بعد چلے گئے، پھر لوٹ کے نہیں آئے۔ سوچا اس مجلس میں آپ کو بلایا گیا تھا، اس کے باوجود بھی نہیں جا پائے، اس مجلس میں آپ کو بلایا نہیں گیا تھا پھر بھی چلے گئے۔ بات یہ ہے کہ اس مجلس میں زہرا نے آپ کا نام لکھا نہیں تھا، اس مجلس میں آپ کا نام لکھ دیا، تو اس مجلس میں آیا کیجئے، شکر ادا کیا کیجئے کہ آج بی بی نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ تم شریک غم حسین ہو جاؤ فرش عزا پر، ورنہ وہ منتخب نہیں کرتی۔ یہ حسنین ہے، رسول کے نواسے، حسن کو دیکھ لیجئے چاہے حسین کو دیکھ لیجئے۔ فرعون شام، میں اس کو فرعون شام ہی کہتا ہوں اس لیے کہ وہ فرعون سے بدترین ہے۔ فرعون شام اس نے جو ہے امام حسن کو اپنے دربار میں بلوایا اور لوگوں سے یہ کہا کہ جب حسن آئے تو نعوذ باللہ ان کی تحقیر کرنا، ان کی تذلیل کرنا اور اپنے متعلق بتانا کہ میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے، اتنی جاگیر ہے، اتنی دولت ہے، اتنا خزانہ ہے، تو حسن کو شرمندگی ہوگی میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ جب حسن دربار میں آئیں تو کوئی تعظیم میں نہ اٹھے، پردہ لگا ہوا تھا، کوئی پردہ نہ کھولے، کوئی تعظیم میں نہ اٹھے۔ علی کا لال آئے یوں ہی آئے کیونکہ میرے دربار میں آ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ کون آ رہا ہے، صرف کہہ رہا میرے دربار میں آ رہے ہیں۔ حسن آئے، جیسے ہی حسن آنے لگے سب نے ارادہ کر لیا کہ پردہ نہیں ہٹائیں گے، بس حسن آگے بڑھے، ہوا کا جھونکا آیا، پردہ ہٹا، امام اندر گئے، امام اندر چلے گئے۔ جیسے امام نے اندر قدم رکھا، اللہ جانے کون سی ہیبت تھی چہرے پر، سب کھڑے ہو گئے۔ اے علی کے بیٹے تم کو سلام، اے علی کے بیٹے تم کو سلام۔ بھائی ہیبت چہرے پر کیوں نہ ہوتی، بندے کا چہرہ تھوڑی تھا، اللہ کا چہرہ تھا۔ جیسے ہی مولا اندر آئے، ایک جو پلاننگ کے اعتبار سے جس کو طے کر رکھا تھا وہ کھڑا ہوا، میرے باپ کی وہاں پر اتنی جائیداد ہے، میرے پاس اتنا خزانہ ہے، اتنی دولت ہے، اور میرا باپ یہ ہے، میرا باپ یہ ہے، میرا باپ یہ ہے۔
امام حسن پہلے چپ رہے، وہ بولتا گیا، جب بہت زیادہ ہو گیا تب امام اٹھے اور بولے، کہا کیا کہہ رہا ہے تو؟ کہا میرا باپ یہ ہے، میرے باپ نے اتنی جاگیر چھوڑی ہے، مولا مسکرائے، کہا وہی تیرا باپ ہے؟ جو سمجھے انہیں میرا سلام، کہا وہی تیرا باپ ہے؟ کہا ہاں امام، میرا سن تیرا باپ کون ہے؟ پھر امام نے پورا شجرہ بتایا۔ اب وہ پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا۔ اب امام نے کہا کوئی اور ہے جو فخر کرنا چاہتا ہے؟ کسی کی ہمت نہیں پڑی۔ اس کے بعد وہ بولا تخت سے، کہا کہ میرے متعلق بات کرو تم، میں ہوں اس وقت بادشاہ، میں ہوں اس وقت امیر۔ اب امام کا جملہ سنیے، امام نے کہا تو کیا فخر کرتا ہے اپنے حسب و نسب پہ؟ اگر تجھے بہت فخر ہے تو پھر حسن کی بات سن، میں حسن ابن علی ابن فاطمہ الزہرا، میں اپنی ماں کا کردار حوا تک علی اعلان بتاتا ہوں۔ اگر تیری ماں اچھی تھی تو اپنے ماں کا کردار میرے کان میں بتا دیا، تو اپنی ماں کا کریکٹر میرے کان میں بتا، میں تو اپنی ماں زہرا کا کردار حوا تک بتاؤں گا، ہمارے دربار میں بتاؤں گا، تو وہاں میرے کان میں بتا تیری ماں کا کردار کیا تھا۔ ہمت نہیں پڑی، اس لیے کہ یہ تو جانتے ہیں نا کس کا اصل کون ہے، اور ان کی دشمنی کی شرط یہ ہے کہ اصل سے پھر جائے، نسل اصل نہ رہے، تب انسان ان سے دشمنی کرتا ہے، ورنہ ان سے دشمنی نہیں کرتا۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم تعظیم میں ان کے دروازے پر اذا خانے میں نہ جھکیں، میں جھکتا ہوں۔ بہت لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ نہ جھکیے، اللہ کے سامنے جھکیے، صرف جھکنے کی بات ہے، اللہ کے سامنے جھکیے۔ آپ جب چھوٹے بچے کو اٹھاتے ہیں تو کیسے اٹھاتے ہیں؟ منہ کھڑے اٹھاتے ہیں، یا جھک کے اٹھاتے ہیں؟ اللہ نے تو تمہیں مجبوری کیا ہے، جھکو، اور وہی جھکتا ہے جس کے اندر جوہر ہوتا ہے۔ ہمیشہ پھلدار درخت جھکتے ہیں، جو بغیر پھل کے ہوتے ہیں وہ نہیں جھکتے ہیں۔ اچھا یہ بدعت نہیں ہے بچے کو جھک کے اٹھا لینا، یہ بدعت نہیں ہے۔ جھک کے علم کو چوم لینا یہ بدعت ہے، چوم لینا یہ بدعت ہے، جو اور جماعت قائم کر رہا ہوں۔ ہم جو دہلیز نجف پر، دہلیز علی پر، ان کے دروازے پر، ان کی بارگاہ پر جبین خم کرتے ہیں، یوں ہی نہیں خم کرتے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ 8ویں امام کی خدمت میں مامون آیا، اس نے کہا کہ مجھے شیر خریدنے ہے مولا۔ اس سے پہلے اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ امام کو راستے سے ہٹانا ہے۔ امام نے کہا امام کو راستے سے ہٹانا ہے، جیسے اس نے وزیر سے کہا، وزیر نے کہا عجیب بات کرتا ہے، تو اس کو راستے سے ہٹائے گا جو خود راستہ ہے۔ آہستہ آہستہ میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں، تو اس کو راستے سے ہٹائے گا جس کا جو خود راستہ جو صراط مستقیم ہے۔ پریشان کہا پھر ان کو مارا کیسے جائے، میرے اوپر قتل کا الزام بھی نہ ہے۔ کہا ایسا کرو، بھوکے شیروں کو جو کم سے کم 40 دن کے بھوکے ہوں ان کو بلا لو، اور امام سے کہنا کہ اس میں اچھی نسل والے شیروں کو چن دیجئے، میں انہیں خرید لوں گا۔ شیر بھوکے ہوں گے، وہ امام پر حملہ کریں گے، امام شہید ہو جائیں گے، تمہارا نام بھی نہیں آئے۔ اس نے کہا آئیڈیا بڑا اچھا دیا ہے تم نے۔ اس نے منگوائے شیر، اچھی نسل کے شیر خریدنے کے لیے۔ آ گئے شیر، اب وہ مولا کو لے کے چلا، مولا نے کہا آؤ، وہ جانے لگا، اس نے جھروکا بنوایا تھا۔ مولا نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا میں وہاں سے دیکھوں گا۔ کہا ساتھ چلو، اسے بتاؤں گا۔ کہا مولا بھوکے ہیں، کھا جائیں گے۔ دیکھیے حق بزبان باطل، مولا آپ تو امام ہے، جانتا بھی ہے کہ یہ امام ہے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے جا، تو گیا جھروکے پر کھڑا ہو گیا۔ امام جیسے ہی اندر داخل ہوئے 40 بھوکے شیر ایک ساتھ اٹھے اور امام کا طواف کرنے لگے۔ کعبہ امامت کے طواف میں شیر جو ہے مسلوق ہو گئے، کوئی امام کے پیروں کو چوم رہا تھا، کوئی امام کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ جیسے امام نے دیکھا، امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا سب کو خرید لے، سب کی نسل اچھی ہے۔ اس نے کہا مولا بڑے قیمتی ہے۔ مولا نے کہا تم نے کہا تھا نا جو اچھی نسل کا ہے اسے خرید لوں گا، ان سب کو خرید لے، ان سب کی نسل اچھی ہے۔ اس نے کہا مولا آپ نے کیسے طے کر لیا کہ ان سب کی نسل اچھی ہے؟ امام نے کہا تم نے دیکھا نہیں، ان کی نسل اچھی نہ ہوتی تو میرے سامنے جھک گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے سامنے جھکنا اچھے نسب ہونے کی دلیل ہے،
اچھی نسل کی پہچان ہے جو یہاں نہیں جھکتا وہ تلاش کرے اس کا شجرہ کیا ہے. جو یہاں جھک جاتا ہے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ طیب ہے، وہ طاہر ہے، وہ پاک ہے. اس لیے کہ جو یہاں جھکتا ہے وہ ان کا مخلص ہوتا ہے. کوئی کڑی شجرے کی کہیں سے ٹوٹی نہیں ہوتی ہے تو ان کو جھکتا ہے. یہ مسدس کا ایک بند ہے، مجھے یاد آ گیا ہے. ہم لوگ سے کہا جاتا ہے کہ بھائی، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ نماز میں کوئی بھی بندہ نماز پڑھے گا اس کے ذہن میں خیالات آئیں گے ہی آئیں گے، کیونکہ اس معیار کا نمازی کوئی نہیں ہے. ایسا ہے. تو اب کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم مولا کے متعلق سوچنے لگتے ہیں. کہنے لگے کیسے غیر اللہ کو سوچ لیتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں پہلے انہیں اللہ کا غیر ثابت کرو، اللہ کا غیر ثابت کرو. کیا حسین ابن علی تھا، رسول تک پہنچا، عبادت نبوی کے رسول تک پہنچا، خیال سجدہ رب کے شمول تک پہنچا، صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا. حسین ابن علی تھا، رسول تک پہنچا، عبادت نبوی کے رسول تک پہنچا، خیال سجدہ رب کے شمول تک پہنچا، صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا. تو اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے. خواجہ کا جو دوسرا ہے جو ان کی رباعی مشہور ہے، شاہ حسین، حسین شاہ ہے، بادشاہ حسین، حسین بادشاہ ہے، دین حسین، حسین دین ہے، دین پناہ حسین، حسین دین کی پناہ ہے. حقا کے بنائے سرکار ندا دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ حسین. یہ خواجہ کے کہنے سے حسین بادشاہ نہیں ہوئے ہیں، خواجہ کے کہنے سے حسین شہنشاہ نہیں ہوئے ہیں، خواجہ کے کہنے سے حسین دین نہیں ہوئے، بلکہ یہ کہہ کر خواجہ محترم ہو گئے ہیں. خواجہ محترم ہو گئے ہیں. اب کہا کیا خواجہ نے؟ شاہ حسین، بادشاہ حسین، جو اجمیر گئے وہ گواہی دیں گے. اجمیر پر لوگ آتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، کوئی رزق کی خیرات مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی علم کی خیرات مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی اولاد کی خیرات مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی دولت کی خیرات مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی علم کی خیرات مانگ رہا ہوتا ہے. بھائی خواجہ سے سب مانگ رہے ہیں اور خواجہ کہہ رہے ہیں دین حسین، شاہ حسین، بادشاہ حسین. حسین بادشاہ ہے، حسین شہنشاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین شہنشاہ ہے. خواجہ سے پوچھتے ہیں خواجہ تم نے کیوں کہہ دیا، اپنے دربار پر کیوں لکھوا دیا کہ بادشاہ حسین، حسین بادشاہ ہے. توجہ، بادشاہ حسین، حسین بادشاہ ہے، شاہ حسین، حسین شاہ ہے. تم نے کیوں لکھوا دیا دربار پر اپنے، جبکہ تمہارے دربار پر دنیا والے آ کے تم سے مانگتے ہیں. اجب نے خواجہ جواب دے کے اپنے دربار پر پہلے ہی لکھوا دیا ہے تاکہ جو مانگنے والا آئے وہ پڑھ کے آئے. توجہ، جب مانگنے والا میں نے اسے بتا دیا ہے کہ بادشاہ حسین میرا بادشاہ حسین ہے. جب میرا بادشاہ حسین مجھے دے دے گا تو میں جب میرا بادشاہ مجھے دے دے گا میں عطا کر دوں گا. اب اس میں سب سے اہم جملہ کیا ہے؟ 3 مصرے میں امام حسین کا نام استعمال کیا خواجہ نے. شاہ حسین، بادشاہ حسین، دینست حسین، دی پناہ حسین. 2 مصرے ہو گئے. اس کے بعد تیسرا مصرے کیا کہا؟ سردار ندار دست در دست یزید. اس تیسرے مصرے میں حسین کا نام نہیں لیا، یزید کا نام. پھر چوتھے مصرے میں کہہ رہے حقا کے بنا لا الہ حسین. حق تو یہی ہے کہ بنیاد لا الہ الا اللہ حسین ہے. سوال نہیں بنتا کہ 3 مصروں میں تو خواجہ نے حسین کا نام شامل کیا. اے خواجہ تم نے پہلے مصرے میں حسین کا نام شامل کیا، دوسرے میں بھی شامل کر لیا، تیسرے میں شامل کر لیتے، تیسرے میں تم نے صرف یزید کا نام رکھا، حسین کا نام نہیں رکھا. پھر چوتھے میں تم نے حسین کا نام رکھا. 3 مصروں میں صرف حسین کا نام رکھا، ایک میں یزید کا نام رکھا. حسین کا نام کیوں نہیں رکھا؟ جب میں خواجہ سوال کرے یہ بتا قرآن پڑھا ہے؟ ہاں خواجہ قرآن پڑھا ہے. وہ آیت پڑھی، آیت دین ہاں پڑھی. کیا ہے آیت؟ میں نے کہا انما یرید اللہ ان یذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مطلب کیا ہے؟ میں
میں نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ میں نے ہر نجس چیز کو اہل بیت سے دور رکھا ہے. خاتون نے جواب دیا اب بھی نہیں سمجھا. میں نے جہاں یزید کا نام لکھا میں حسین نے کیوں نہیں لکھا. میں حسین مرکز طہارت ہے, یزید منبع نجاست ہے. حسین مرکز طہارت ہے, جہاں طہارت ہو وہاں نجاست نہیں ہوتی. تو جب میں حسین کو مرکز طہارت مانتا ہوں تو حسین کے ساتھ کسی نجس چیز کو شامل کیوں کروں. معیار جرولی صاحب ان کے 4 مصرے پھر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ثواب ان کو ملے کیا طواف کعبہ کا, ثواب ان کو ملے کیا طواف کعبہ کا جو کربلا کی زیارت سے دور رہتے ہیں. ثواب ان کو ملے, 2 مصرے آخر کے ثواب ان کو ملے کیا طواف کعبہ کا جو کربلا کی زیارت سے دور رہتے ہیں. علی کے ساتھ نہ شامی کسی کا نام کرو, یہ پنجتن ہے نجاست سے دور. نجاست سے دور رہتے ہیں. جہاں یہ ہے وہاں طہارت ہی طہارت ہے. ان سے ہٹ کے جو ہے وہ نجاست جو ان کے ساتھ ہے وہ طاہر بن جاتا ہے. حسین کون حسین ہے؟ وہ حسین ہے کہ اگر وہ آخری وقت سجدہ نہ کرتا تو شاید خدا تو ہوتا لیکن خدا کا نام دینے والا کوئی نہ ہوتا. حسین نے کتنی بڑی قربانی دی, کبھی محسوس کیجیے گا اس چیز کو. کبھی اکبر کے جنازے بچا کے گریا کرتے ہیں, کبھی عباس کے 2 کٹے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں. آج شب اربعین ہے نا, شب چلو بنا. امام حسین کی شہادت کا ہی ایک واقعہ, ایک روایت پڑھ دیتا ہوں, آپ کی آنکھیں عبادت کر لیں. کربلا کا سلگتا ہوا پن ہے. آئیے چلیے کربلا کی طرف. آپ کربلا میں آ گئے, آپ دیکھیے چاروں طرف سناٹا ہے, چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے, لشکر اپنے خیموں میں. اب لشکر نے حسین پر حملہ کرنا شروع کر دیا. کوئی حسین کو تیر مارتا ہے, کوئی حسین کو خنجر مارتا ہے, کوئی حسین کو شمشیر سے زخم لگاتا ہے. حسین زخموں سے چور ہوتے جا رہے ہیں. اور ایک دکھیا بیوی ہے جو کربلا کے مقتل مبروکہ پیش ہو کے کہتی ہے میرے حسین کو نہ معلوم میں نے چکیاں چلا چلا کے پالا. جزاک اللہ. رونے میں شرمائیے گا نہیں, اس لیے کہ زندگی بڑی ایسا ہوتی ہے. اللہ جانے اللہ اربعین اللہ چہروں حسین کا کسی نصیب ہو کسی نصیب نہ ہو. حسین پشت رہوار پر ڈگمگا رہے. روایت کہتی ہے ایک ظالم جسے مختار نے گرفتار کیا تھا, اس سے پوچھا کہ تم نے حسین پر کیا ظلم کیا. اس نے کہا مختار, جب حسین پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے, کوئی خنجر مار رہا تھا, کوئی تلوار مار رہا تھا, کوئی تبر لگا رہا تھا, کوئی نیزہ لگا رہا تھا, کوئی گرد لگا رہا تھا. شدید دھوپ تھی. حسین نے آستین سے اپنا پسینہ پوچھنا چاہا. بس اپنا پسینہ حسین پوچھ رہے تھے کہ میرے اندر کا حیوان ظالم جاگ پڑا. میں نے ایک پتھر اٹھایا اور وہ حسین کے دان مارا. حسین کے دان سے خون جاری ہو گیا. حسین نے آواز بلند کی مانا, جن لوگوں کو تم چھوڑا کرتے تھے آج تمہاری امت نے اسے زخمی کر دیا. جزاک اللہ. رونے میں شرمائیے گا نہیں. حسین پشت رہوار پر ڈگمگا رہے ہیں. کوئی نہیں جو حسین کو سہارا دے. روایت کہتی ہے کہ حسین کو نیزہ مار کے گرایا گیا. کربلا میں 3 تیر چلے, ایک مشق سکینہ پر اور ایک حسین کی پیشانی پر, ایک علی اصغر کے گلے پر. یہ 3 تیر بڑے عجیب تیر تھے. حسین کی پیشانی زخمی کر گیا, سکینہ کا مشکیزہ نہیں عباس کا دل زخمی کر گیا, علی اصغر کا گلا زخمی ہو گیا. حسین پشت رہوار سے زمین پر بس
बर्दाश्त कीजिएगा, इसलिए कि मौला ने कहा है कि जो हमारे मसायब छुपाता है वो खूनी के साथ पेशूर होगा। मैं मसायब नहीं छुपाऊंगा, जो मैंने पढ़ा है वो पढ़ूंगा। मसायब कुश्ते रहवार समझिए, आप मकाम साहिबुज़्ज़मान पे गए होंगे जो यहाँ करबला जा चुके हैं। मकाम साहिबुज़्ज़मान से कत्लगाह बहुत दूर है, गालिबन अगर आप देखेंगे तो 1 किलोमीटर से भी दूर होगा। हुसैन वहीं पर गिरे जहाँ मकाम साहिबुज़्ज़मान है। इमाम ज़माना आज के वहाँ खून के आंसू रोते थे, चाहने वाले पूछते थे मौला यहाँ आप इतना गिरिया क्यों करते हैं? मौला ने रो के फरमाया यही वो मकाम है जहाँ मेरा जैसे मजलूम पुश्ते रहवार से जमीन पर गिरा। जैसे चाहने वालों ने सुना रो के कहने लगे मौला आज के जब गिरे यहाँ शहीद इतनी दूर हुए, ये कैसे वहाँ पहुँचे? मेरे मौला फरमाते हैं कि मेरा जब 3 दिन का भूखा प्यासा था, शिकस्ता हो चुका था, जब मेरा जब पुश्ते रहवार से गिरा थोड़ी दूर तो हुसैन ने अपने आप को कौनियों के जरिए घसीटा, थोड़ी दूर हुसैन चले, उसके बाद हुसैन से चला न गया। मौला फिर कैसे पहुंचे? कभी पहुंचे नहीं, पहुंचाए गए। कल क्या हुआ? कश्मीर मरा